اگر کسی کو یہ دین پسند نہ ہو اور اسلام کے اصول و حدود کے اندر رہنا گوارا نہ ہو تو اسے پورا اختیار ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے، لیکن چھوڑنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ صاف صاف اسے رد کر دے، اپنا نام بدلے، اپنا تعلق مسلمان سوسائٹی سے منقطع کر لے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دے اور پھر جس راہ پر جانا چاہے جائے، اپنے نئے مسلک کے مطابق جو نام پسند ہو اسے اختیار کرے اور جو سوسائٹی اسے مرغوب ہو اس میں شامل ہو جائے، یا اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ لے کر کوئی نئی سوسائٹی بنائے۔ بہرحال یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے جو آج کل لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ اسلام پسند بھی نہیں ہے، اس کی پیروی پر راضی بھی نہیں ہے، خیال اور عمل میں اسے چھوڑ کر دوسرے طریقے اختیار بھی کر چکے ہیں، مگر اس کے باوجود اصرار ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہلائے جانے پر اصرار ہی نہیں بلکہ اسلام کے علم بردار اور اس کے مفتی بھی بنے پھرتے ہیں۔ یہ کھیل بہت دنوں کھیلا جا چکا، اب یہ منافقانہ رویہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اسلام کی جو چیزیں اپنے مفاد اور اغراض کے مطابق نظر آئیں وہ تو قبول کر لی جائیں، اور جو چیزیں خواہش نفس کے مطابق نہ ہوں انہیں رد کر دیا جائے۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، البقرہ آیت نمبر 85 کا مصداق ہے، جس کا تانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہودیوں کو دیا گیا تھا کہ کتاب الہی سے اپنی پسند کی چیزوں کو تو لے لیتے ہیں اور جو پسند نہ ہو انہیں رد کر دیتے ہیں۔ نفس پرستی اور خواہش کی بندگی کا یہ جعلی سکہ اب ایمان کے نام سے نہیں چل سکتا۔ کسی شریف آدمی کے لیے بھی یہ جعلسازی باعزت نہیں ہے کہ اپنے مطلب کے لیے تو وہ مسلمان ہو اور اسلام کے نام پر اپنے حقوق مانگے، مگر اسلام کی پیروی کے لیے وہ مسلمان نہ ہو۔ ہم ہر شخص کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں اور اس کا دو ٹوک جواب چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام اپنی طریق زندگی کی حیثیت سے پسند ہے یا نہیں؟ پسند نہیں ہے تو برائے کرم صاف انکار کرو، اور اگر پسند ہے اور فی الحقیقت تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو سچے دل سے اسے قبول کرو۔ اسلام کے ایک جز یا چند اجزاء کو نہیں بلکہ پورے اسلام کو لو، سیدھی طرح اطاعت کا رویہ اختیار کرو اور اسلام کو اپنا دین مان لینے کے بعد پھر ایسی آزاد خیالی کا دعویٰ مت کرو۔ یہ بات ہم